السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جامعہ کا فاؤنڈیشن ڈے چل رہا تھا، تو میرے کچھ دوستوں کی اور میری بھی خواہش تھی کہ مولانا محمد علی جوہر پر ایک ویڈیو بنا کر ان کو خراج عقیدت پیش کروں۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کے بارے میں ایچ جی ویلس نے لکھا تھا، مولانا محمد علی جوہر کے پاس میکالے کی قلم، برق کی زبان اور نیپولین کا دل تھا۔ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک شخص نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ اگر ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا دماغ محض کسی ایک عالم، سیاستداں یا صحافی کا دماغ نہ تھا، بلکہ ایک ایسا دماغ تھا جو ان لوگوں کو ملتا ہے جن سے قدرت مستقبل کی تعمیر کرانا چاہتی ہے۔ ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا ایڈیٹر اور صحافی جس کا قلم مردوں میں بیداری کی روح پھونک رہا تھا، ایک ایسا شاعر جس کا کلام روح کو تڑپا دیتا ہے، ایک ایسا لیڈر جس کی قیادت میں سب ہندو مسلم بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ قوم پرستی ہو، ہندو مسلم اتحاد ہو یا آزادی کا مطالبہ ہو، ان تمام مقاصد کے لیے ان کی زندگی وقف تھی۔ ان کا ایک شعر دیکھیں، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ میں نے یہاں تک تمہیداً بات کی ہے، اب آئیے آپ میرے ساتھ جڑیے چند منٹوں کے لیے مولانا محمد علی کی زندگی کے سفر میں، اور کچھ ایسی معلومات جنہیں شاید آپ پہلی بار سنیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر کے آباء و اجداد کا تعلق نجیب آباد بجنور سے تھا، اور وہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے دہلی آئے اور اس خاندان کے کافی لوگ اس جنگ آزادی میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر کے دادا ریاست رامپور چلے گئے اور وہیں سکونت حاصل کی۔ مولانا محمد علی جوہر کے والد عبدالعلی خان صاحب نواب یوسف علی خان رامپور میں ایک ممتاز منصب پر فائز تھے۔ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 میں رامپور اسٹیٹ، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ وہ بھارتی مسلم فریڈم فائٹر، جرنلسٹ، پوئٹ، ایجوکیشنسٹ اینڈ اے لیڈنگ فگر آف دا خلافت موومنٹ۔ انسانیت کی بقا کے ضامن ان کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ مغرب کے ایک مفکر کارلائل نے کہا تھا کہ کام بھی ایک عبادت ہے، اور وہ ہر کام جو عبادت سمجھ کر کیا جائے، عبادت کے لیے خلوص لازمی ہے، یقیناً باعث ثواب ہے۔ اسی جذبے کی تھی مولانا محمد علی جوہر۔ مہاتما گاندھی کے شانہ بشانہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر جب ترک موالات اور خلافت تحریک چلا رہے تھے، تو دوسری قومی اداروں کے ساتھ ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی وجود میں آئی۔ He was one of the main key founders of Jamia Millia Islamia. The foundation was laid at Aligarh in 1920, which was later shifted to Delhi, and Maulana became the first vice chancellor from 1920 to 1923. Jamia is now a leading institution of higher learning in the form of Central University in India. Jamia Millia Islamia has been achieving third ranking in NIRF accreditation continuously for the last 3 years. Presently is having the status of NAC++. He also worked hard to expand the Aligarh Muslim University, then known as the Mohammedan Anglo-Oriented College. Maulana Muhammad Ali joined the Indian National Congress in 1919 after almost 5 years in prison, and become its national president in 1923. The Kakinada session was presided over by Johar. He said during his presidential address, "Our Swaraj must be Sarvaraj, the Raj of all. Swaraj must be won by the minimum sacrifices of the maximum number, and not by the maximum sacrifices of the minimum numbers." مولانا محمد علی جوہر کے والد کا انتقال ان کی 9 عمری میں ہو گیا۔ ان کی والدہ عابدہ بیگم، اور لائن ہارٹڈ لیڈی جن کو پیار سے ہم اور اتہاس بی اماں کے نام سے جانتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو
برٹش کالونیل رول سے آزادی کی جدوجہد کی ذمہ داری سنبھالنے کی ترغیب دی۔ اس مقصد کے لیے وہ اس بات پر بضد تھیں کہ ان کے بیٹوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دی جائے۔ اپنی والدہ کی کوششوں، عزم اور قربانی اور دور اندیشی کی وجہ سے جوہر اور ان کے بھائی اچھی معیاری تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس عظیم کام کے لیے ان کی والدہ نے تقریباً اپنی تمام جائیداد گروی رکھ دی اور انہیں مومڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو آج کی AMU ہے، علی گڑھ بھیج دیا۔ علی برادران نے وہاں سے گریجویشن کیا۔ بعد میں 1898 میں محمد علی جوہر کو ہائر ایجوکیشن کے لیے لنکن کالج آکسفورڈ بھیج دیا، جہاں انہوں نے ماڈرن ہسٹری میں آنرز کی ڈگری حاصل کی، اور ان کی شادی 1902 میں امجدی بانو بیگم سے ہوئی، اور انہوں نے بھی قومی اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 1947 تک حیات رہیں۔ بھارت لوٹنے پر انہوں نے رامپور اسٹیٹ میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے طور پر خدمات کو انجام دیا اور بعد میں بڑودہ آف سول سروس سیوا میں شامل ہو گئے۔ لیکن ان کا ان سب میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان کو جرنلزم اور شاعری میں دلچسپی تھی، اور وہ اولین درجے کے ایک خطیب اور دور اندیش سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے برٹش اور ہندوستانی اخبارات جیسے دا ٹائمز، لندن، دا مانچسٹر گارڈین اور دا آبزرور میں اپنے آرٹیکل لکھے، اور یہ احساس ہوا انہیں انگریزوں کے خلاف لکھنا چاہیے، جو بھارتی سماج کے آدرشوں اور سنسکرتی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو بھارتیہ بکھر جائیں گے، اس میں ایکتا لانی ہوگی۔ تب انہوں نے آزادی کے لیے تلوار اٹھانے کی بجائے قلم اٹھایا اور وہ کولکتہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 1911 میں انگریزی ویکلی دا کامریڈ کا آغاز کیا۔ اس اخبار نے تیزی سے انٹرنیشنل لیول پر شہرت حاصل کر لی۔ حالانکہ 1913 میں چوائس آف ترک نام سے آرٹیکل چھپنے کی وجہ سے 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی گئی، اخبار کو ضبط کر لیا گیا۔ 1924 میں اس کا پبلیکیشن پھر سے ہوا، لیکن 1926 میں پھر سے پابندی لگا دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1913 میں اردو زبان میں ایک اخبار ہمدرد کا آغاز کیا۔ اس نے بھی دا کامریڈ کی طرح مقبولیت حاصل کی۔ مولانا کے اس اخبار نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک تار میں پرونے کا کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے برٹش ورودھی آرٹیکل کے چھپنے کی وجہ سے کئی بار جیل جانا پڑا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی اپنا پولیٹیکل سفر شروع کر چکے تھے۔ 1921 میں شوکت علی، عبدالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، مختار احمد انصاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے نیشنل لیڈر کے ساتھ ساتھ مہاتما گاندھی جی کے بھی ساتھ ایک بہت اثردار گٹھ بندھن بنایا، جنہوں نے تب بھارتیہ راشٹریہ کانگریس اور اس وقت میں کروڑوں ہندوؤں کا سمرتھن اور حمایت حاصل کی، جو برٹش سرکار کے خلاف ایکتا کے مظاہروں اور پردرشنوں میں شامل ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے مہاتما گاندھی جی کے راشٹریہ ناگرک پرتیرودھ یعنی نیشنل سول ریسسٹنس کو دل سے سپورٹ کیا، اور پورے بھارت میں ورودھ پردرشنوں اور ہڑتالوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر انہیں برٹش گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا، اور خلافت کانفرنس کی بیٹھک میں ان کے خلاف بولنے پر قید ہوئی۔ امپریزنمنٹ ان کراچی۔ 1921 میں برٹش سرکار نے کراچی کے خالق دینا ہال میں ایک عدالت قائم کی، اور انہیں کراچی سینٹرل جیل میں 2.5 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس جیل کی سزا کے علاوہ انہیں برٹش سرکار ورودھی گتی ودھیوں کی وجہ سے کئی اور لگاتار جیل کی سزائیں کاٹی تھیں۔ پھر بھی وہ بھارت کی آزادی کے لیے جیل سے ہی لڑتے رہے۔ جب وہ برٹش گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھے تو ان کی 2 بیٹیاں، جن کی عمر تقریباً 19 اور 20 سال تھی، بیمار ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے محمد علی پر زور دیا کہ وہ اپنے خیالات اور برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو ان کی گتی ودھیاں ہیں اس کے لیے معافی مانگیں، تاکہ انہیں اپنی بیمار بیٹیوں سے ملنے کی اجازت دی جا سکے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب ان کی والدہ نے اس پیشکش کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا، اگر وہ اس پیشکش کو قبول کر لیں تو ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں۔ جب ان کی بیٹیاں فوت ہوئیں تو انہیں ان کے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔
مولانا محمد علی جوہر اسٹیٹ اور مذہب کے رشتے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جہاں خدا حکم دیتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو میں پہلے نمبر پر مسلمان ہوں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہوں اور آخر میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جہاں تک بھارت کا سوال ہے اور بھارت کی آزادی کا سوال ہے تو میں سب سے پہلے بھارتیہ ہوں، دوسرے نمبر پر بھارتیہ ہوں، اور آخر میں بھارتیہ ہوں، اور بھارتیہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا محمد علی جوہر اینڈ پوئٹری۔ مولانا محمد علی جوہر کی آواز ایسٹ نے، ویسٹ نے، ہمالیہ کی اونچائیوں نے، گنگا جمنا کی لہروں نے، پڑھے لکھوں نے، سرداروں نے، قوم کے ہمدردوں نے، وائسرائے کی چمکتی دیواروں نے، غریبوں کی جھونپڑیوں نے سنی۔ نہ نماز آتی ہے مجھ کو، نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ مولانا جب خلافت اور ترک موالات کی مہم چلا رہے تھے تو انہیں انگریزوں سے طرح طرح کی دھمکیاں ملتی تھیں، تو ان کے جواب میں انہوں نے کچھ چند اشعار کہے۔ تو یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے راستے میں جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ It was Muhammad Ali Johar who laid the foundation of the Khilafat movement in India, which later became the non-cooperation movement۔ آگے چل کر نمک ستیہ گرہ، ترک موالات اور بھارت چھوڑو جیسے کامیاب آندولنوں کو راہ ملی۔ خلافت تحریک کے تئیں ان کے جذبات اور ان کی کاوشوں کو دیکھ کر ان کو مولانا کے خطاب سے نوازا گیا، بیکاز he was the staunch supporter of the freedom of India and a torch bearer of the Khilafat movement۔ بالآخر محمد علی جوہر کی بار بار جیل کی سزا اور جیل کے دوران مناسب غذائیات کی کمی نے انہیں بہت بیمار اور کمزور کر دیا، اور اپنی خراب صحت کے باوجود وہ 1930 میں لندن میں منعقد ہونے والی پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت چاہتے تھے، اور شرکت کی بھی، جہاں ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اور انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے سامنے یہ مانگ رکھ دی، یا تو وہ لندن سے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ لے کر جائیں گے یا پھر اپنی وہیں جان دے دیں گے۔ وہ اس وقت تک ہندوستان واپس نہیں جائیں گے جب تک بھارت کو آزاد نہ کر دیا جائے۔ میں کسی غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ میں ایک آزاد غیر ملک میں مرنا پسند کروں گا۔ اگر آپ نے بھارت میں آزادی نہیں دی تو آپ کو مجھے یہیں قبر دینا پڑے گی۔ اور وہ 4 جنوری 1931 کو دورہ پڑنے سے لندن میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے رشتہ داروں، دوستوں اور ان کے فالوورز کی پسند سے انہیں یروشلم میں سپرد خاک کیا گیا۔ خاتونیہ مدرسے میں ان کی قبر پر، جو ڈوم آف دا راک کے پاس ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہاں السید محمد علی الہندی لیٹے ہیں۔ ایک شعر دیکھیں، میرے خدا مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی۔ مولانا محمد علی جوہر ہم سے جدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہندوستان کے مستقبل کا معمار ہم میں سے اٹھ گیا۔ پرانی نسلیں محمد علی جوہر میں اپنے نمونوں کو رو رہی ہیں، اور نئی نسلیں اپنے مستقبل کے تشکیل دینے والے کے لیے نوحہ کناں ہیں۔ بڑے بڑے مرنے والے واقعی مر جاتے ہیں جب ان کا رشتہ صرف ایک نسل سے ہو۔ ماضی اور مستقبل سے رشتہ رکھنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے، اور مولانا محمد علی جوہر کبھی نہ جدا ہونے والی ہستیوں میں سے ہیں۔ میں نے اس مختصر سی ویڈیو میں مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں جو جانکاری اور انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔